आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वर्ल्ड ऑफ नॉलेज के दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मुर्दा इंसानों की सुरंगें। हमारी दुनिया बेशुमार अजाइबात से भरी पड़ी है। कभी कभी हमारी तवक्को के बगैर ही हमारे सामने बहुत से अजाइबात मंजरे आम पर आ जाते हैं। जैसे आप फ़िरौन की मम्मीज़ को ही ले लीजिए, जिनकी लाशों को मसाला लगाकर महफूज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में आने वालों को जब ये संदूक मिले तो ये इनके लिए किसी अजूबे से कम ना थे। आज मैं भी आपको कुछ इसी तरह की दिलचस्प मालूमात के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल मुनफरिद और हैरान कुन होगा। दोस्तों, कैटाकोम्ब अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसको हम मुर्दा इंसानों की ऐसी सुरंगें कह सकते हैं जहां मरे हुए इंसानों की हड्डियां और खोपड़ियां हों, या आप इसको इंसानों का ऐसा कब्रिस्तान कह सकते हैं जिसमें ज़िंदा इंसान खुद उतर कर इनकी हड्डियों को देख या छू सकता हो। यूँ तो दुनिया में बहुत सारे कैटाकोम्ब मौजूद हैं, लेकिन पेरिस का कैटाकोम्ब काफ़ी मशहूर है, जहां सयाह इस सुरंग में उतर कर इसका जायज़ा ले सकते हैं और इन मुर्दा इंसानों की हड्डियों के साथ अपनी तस्वीर उतार सकते हैं। इस कैटाकोम्ब में कमोबेश 70 लाख मुर्दे मौजूद हैं। इस सुरंग में बहुत से गार नुमा गड्ढे मौजूद हैं जिनकी मजमूई लंबाई 200 किलोमीटर के करीब है। इन गारों की दीवारों में चिनी हुई इंसानी हड्डियां और सोख्ता खोपड़ियां हैं। पेरिस का कैटाकोम्ब एक जिंदा कब्रिस्तान है जिसकी दीवारें इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों से बनी हुई हैं। सयाह हड्डियों को छू कर देख सकते हैं। आप जिस तरफ देखें हड्डियों के ढेर नज़र आते हैं और इन्हें देखकर मौत के लज़रते साए दिखाई देते हैं, और इन सायों के दरमियान मीलों लंबे गार हैं। और ये दुनिया का दूसरा बड़ा कैटाकोम्ब यानी ज़ेरे ज़मीन कब्रिस्तान है। कैटाकोम्ब का तस्वुर यहूदियों से आया और यहूदियों ने ये आर्ट मिस्री फ़िरौनों से सीखा। मिस्र के कदीम बशिंदे मुर्दों को दफन नहीं करते थे, वो ज़मीन में गार तलाश करते थे और अपने मुर्दों को इन गारों में छोड़ आते थे। एहरामे मिस्र भी कैटाकोम्ब थे। ये शाही मुर्दा खाने थे। बादशाह आम लोगों के साथ दफन होना अपनी तौहीन समझते थे, चनाचे ये अपने लिए अलग गार तलाश करते थे और इस गार पर एहराम तमीर करवा देते थे, जबकि आम लोग आम गारों में दफन होते थे। ईसाई अकीदे के मुताबिक ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी सलीब से उतार कर एक गार में ही छोड़ दिया था। इनका जिस्म अतहर बाद इस गार से गायब हो गया। ईसाई ज़ायरीन आज भी यरूशलेम के इस गार की ज़ियारत के लिए जाते हैं। यरूशलेम शहर के नीचे आज भी मीलों लंबा कैटाकोम्ब है और इस ज़ेरे ज़मीन कब्रिस्तान में लाखों लोगों की हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कैटाकोम्ब रोम के शहर के नीचे है। ये 6000 साल पुराना है और ये 375 मील लंबा है और यहाँ 80 से 90 लाख लोगों की बाकियात रखी हैं। जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कैटाकोम्ब पेरिस में है, जिसका जिक्र हमने पहले किया है। तीसरा बड़ा कैटाकोम्ब मिस्र के शहर सिकंदरिया के नीचे है। ये 3 मंजिला है। इन तीनों मंजिलों में दर्जों के मुताबिक मुर्दे दफन हैं। अमीर और बारसूख लोग पहली मंजिल पर हैं, दूसरे दर्जे में दूसरे दर्जे के मुर्दे हैं और तीसरे दर्जे में तीसरे दर्जे के मुर्दे हशर का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कैटाकोम्ब 1900 में इस वक्त दरियाफ्त हुआ जब एक गधा गड्ढे में गिर गया। लोग गधे को निकालने के लिए गड्ढे में उतरे और फिर इस शहर में निकल गए जिसमें लाखों लोगों की हड्डियां इनकी मुंतज़र थीं। चौथा सबसे बड़ा कैटाकोम्ब गॉड फादर के सिसिली के शहर पोलरमो में है। ये 16वीं सदी में दरियाफ्त हुआ। इस पे 12,000 लोगों की हड्डियां पड़ी हैं। इसी तरह माल्टा में 4वीं से 9वीं सदी का कैटाकोम्ब भी मौजूद है। वियना शहर के सेंट स्टीफन कैथीड्रल के नीचे भी मीलों लंबा कैटाकोम्ब मौजूद है और चेक रिपब्लिक के शहर ब्रोनो में दुनिया का 7वां बड़ा कैटाकोम्ब मौजूद है। इसमें 5000 मुर्दे अपने हिसाब का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन के शहर ओडिशा के नीचे 2500 किलोमीटर लंबे गार हैं और इन गारों में भी कई कैटाकोम्ब मौजूद हैं। ये फासला कितना तवील है, आप इसका अंदाज़ा ओडिशा से पेरिस के फासले से लगा सकते हैं। पेरिस ओडिशा से 2138 किलोमीटर दूर है, जबकि ओडिशा शहर के नीचे 2500 किलोमीटर लंबा कैटाकोम्ब है।
یوکرائن کی حکومت نے 1995 میں چند لوگ ان غار میں اتارے۔ یہ لوگ مسلسل 27 گھنٹے چلتے رہے اور انہوں نے صرف 40 کلومیٹر سفر طے کیا۔ 2005 میں چند نوجوانوں نے اسی کیٹاکومب میں نیو ایئر پارٹی کا بندوبست کیا۔ پارٹی کے دوران ماشا نامی ایک لڑکی راستہ بھٹک گئی اور نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ پولیس کو اس کی لاش تلاش کرنے کے لیے 2 سال لگ گئے۔ یوکرائن کے کیٹاکومب کا درجہ حرارت انتہائی کم ہوتا ہے، چنانچہ وہاں آج بھی سینکڑوں سال پرانی لاشیں اصل حالت میں موجود ہیں اور سائنسدان تحقیق کے لیے عموماً یہاں سے نمونے حاصل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پیرس کا کیٹاکومب ان تمام کیٹاکومبز کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ اس کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ سیاحوں کے لیے کھلا ہے۔ حکومت نے لوگوں کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے غاروں پر سلاخیں بھی لگا رکھی ہیں۔ آپ ممنوعہ علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سیاحوں کی باقاعدہ کاؤنٹنگ بھی کی جاتی ہے۔ ایک وقت میں 20 سے زیادہ لوگوں کو غاروں میں جانے نہیں دیا جاتا۔ دوسری وجہ آرٹ ورک ہے۔ کیٹاکومب میں ہڈیاں اور کھوپڑیاں ایک مصورانہ ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں۔ آپ انہیں دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہوتے بلکہ آپ انہیں آرٹ ورک سمجھ کر داد دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پیرس کے کیٹاکومب کی تاریخ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ پیرس شہر کے نیچے لائم سٹون کا وسیع ذخیرہ تھا۔ یہ شہر پانی کے دور میں سمندر کے نیچے تھا۔ 64 ملین سال پہلے لائم سٹون کی اس ذخیرے میں غار بن گئے اور ان غاروں میں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ یہ غار لاکھوں سالوں تک انسانوں کی رہائش کا رہے۔ انسان پھر ان غاروں سے نکلا۔ اس نے یہاں شہر آباد کرنا شروع کر دیا۔ عمارت سازی کے دور میں پیرس کے لوگوں نے ان غاروں سے لائم سٹون نکالنا شروع کر دیا۔ یہ پتھر عمارت سازی اور قلعہ سازی میں کام آنے لگا۔ شہر بن گیا۔ لوگوں نے اس شہر میں رہنا شروع کر دیا۔ قدیم زمانے کے یہ شہری زیر زمین غاروں میں مردے دفن کرنے لگے۔ یہ غار حملہ آوروں کے حملوں کے دوران شہریوں کے لیے پناہ گاہ بن جاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1763 آ گیا۔ شہر میں قبرستان بڑھ گئے۔ مردہ دفن کرنے کی جگہ کم ہو گئی۔ چنانچہ حکومت نے ان غاروں کو مردہ خانہ بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن پادریوں نے مخالفت شروع کر دی۔ 1780 میں پیرس میں خوفناک بارشیں ہوئیں۔ بارشوں نے قبرستان تباہ کر دیے اور مردوں کی ہڈیاں شہر میں تیرنے لگیں۔ اس سے وبائیں پھوٹنے لگی۔ بادشاہ نے خصوصی اختیارات استعمال کیے اور یہ تمام ہڈیاں جمع کر کے غاروں میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ یوں 1786 عیسوی میں کیٹاکومب بنانے کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ 1859 تک جاری رہا۔ اسی دوران انقلاب فرانس آیا اور اس انقلاب کے دوران لاکھوں لوگ قتل ہوئے۔ ان لوگوں کی لاشیں بھی کیٹاکومب میں دفن کی گئیں۔ یوں کیٹاکومب کے خزانے میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 20ویں صدی کے شروع میں ان غاروں کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ مقامی گائیڈ مشلوں کی روشنی میں لوگوں کو غار میں لے جاتے تھے اور انہیں ہڈیوں کے ڈھیر دکھاتے۔ اس دوران بے شمار سیاح ان غاروں میں گم بھی ہو گئے اور ان پر بعد ازاں ناول بھی لکھے گئے اور ان پر فلمیں بھی بنیں۔ ان گم شدہ لوگوں میں برطانیہ کے 25 سیاحوں کا ایک گروپ بھی شامل تھا۔ یہ لوگ غار میں اترے اور اس کے بعد سورج کی روشنی نہ دیکھ سکے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں چلے گئے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ واقعہ 1903 کا ہے، لیکن لوگ آج بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ غار 200 کلومیٹر طویل ہیں، لیکن ان کا صرف 1 میل اور 200 میٹر لمبا حصہ سیاحوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ آپ 130 سیڑھیاں اتر کر غار میں داخل ہوتے ہیں اور 4 فٹ چوڑے 6 فٹ اونچے غار میں تقریباً 1 کلومیٹر سفر طے کرتے ہیں اور پھر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں 3 اطراف ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اس جگہ غار کی دیواریں ہڈیوں سے بنی ہیں۔ ہڈی کے اوپر ہڈی اور کھوپڑی کے اوپر کھوپڑی رکھی ہوئی ہے اور انہیں دیکھ کر دل لرز جاتا ہے۔ آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ یقیناً آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ لوگ بھی کبھی زندہ ہوتے ہوں گے، یہ بھی ڈرتے ہوں گے اور یہ بھی زندگی اور زندگی کے تقاضوں کے لیے لڑتے ہوں گے۔
اور انہیں حسد بھی محسوس ہوتا ہوگا اور رشک بھی، یہ لالچ میں بھی آتے ہوں گے اور انہیں انا بھی ڈنک مارتی ہوگی۔ ان میں بدمعاش بھی ہوں گے، پہلوان بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، عاشق بھی اور معشوق بھی، امیر بھی، غریب بھی، کمزور بھی، طاقتور بھی، ظالم بھی اور مظلوم بھی، اوپر والے ہاتھ کے مالک بھی اور پھیلے ہاتھوں کے بے بس لوگ بھی۔ یہ لوگ کبھی ہماری طرح زندگی کے پیچھے لپکتے ہوں گے اور یہ بھی 100 سال کی منصوبہ بندی کرتے ہوں گے، لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ بے بس کھوپڑیاں اور بے شناخت ہڈیاں بن کر یہاں پڑے ہیں اور ہم جیسے سیاح ان کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت، اس زندگی کی حقیقت جسے ہم مستقل سمجھ بیٹھے ہیں، جس کے لیے ہم فرعون بن جاتے ہیں اور جس کے لیے ہم دوسروں سے جینے کا حق چھینتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہترین کاموں میں لگانا چاہیے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔